اور تخلیق آدمیت، یعنی ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا. یعنی تخلیق انسانیت پر جتنے لوگوں کا یہ اجماع ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد ہیں، ان کے لیے یہ دین انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسی دن پیدا فرمایا. اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن جنت کے اندر داخل کیا. یعنی دخول جنت بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جنت کے اندر جمعے کے دن کا. اور بدقسمتی سے بہکاوہ شیطان کی بنیاد پر خروج آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جنت سے اسی دن کو ہے، یوم جمعہ. اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کو قبول فرمایا. اور جمعے کا یہ مبارک دن ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی. دنیا کی مخلوقات میں اس غافل انسان کو چھوڑ کر جتنی مخلوقات ہے، جمعے کے دن طلوع ہونے سے لے کر انتہائی خوف، ہراس، ڈر اور عنابت اللہ کی طرف رہتی ہے. شجر و حجر ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، کہ اللہ کہیں یہ وہی دن نہ ہو کہ جس دن قیامت قائم ہونے والی. صرف اور صرف یہ غفلت اگر کہیں پائی جاتی ہے تو اس ذویل عقول، صاحب عقل و شعور اور صاحب دانش، صاحب کتاب، حامل شریعت اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے انسانوں کے اندر ہو سکتی ہے. جمعے کے دن کے کام بہت مسنون ہیں، اور کئی کام مسنون ہیں جس کو امت مسلمہ ہم اور آپ بالکل پس پش ڈال کے رکھتے ہیں. ہر عاقل بالغ آدمی پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ غسل جمعہ مسنون ہے. بعض اہل علم وجوب کی طرف گئے کیونکہ حدیث کے الفاظ ظاہریہ وجوب پر دلالت کرتے ہیں کہ واجب ہے، ضروری ہے. اس کا سب سے بڑا تیاری کا جو سلسلہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو اکثر و بیشتر جمعے کے دن کے لیے آپ پڑھتے ہیں، وہ حدیث امام مسلم علیہ الرحمن نے صحیح مسلم میں نقل فرمائی. یہ صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، عاقل بالغ آدمی محتلم جب فرض غسل کرتا ہے، فرض غسل، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث سے الفاظ ثابت ہوتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرو اور غسل کرواؤ. یہ وہ چیز ہے کہ جو اجر پر مبنی. یہ آدمی غسل کرتا ہے اور مسنون اعتبار سے نماز کو ادا کرتا ہے.
نماز کو مسنون انداز، جمعے کے دن کی نماز، اور اکثر و بیشتر ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا مسلک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیثوں کو مین و عین مانتے ہیں، ہمارے ہاں قیل و قال اور ہے یا نہیں اور مسلک کا وجود کم پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مخصوص تلاوت فرمایا کرتے تھے نماز کے اندر، سورہ جمعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ دحر کی تلاوت فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، سورہ سجدہ اور سورہ دحر کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں ہماری مساجد کی جمعے کے دن نمازیوں کو پہچان اسی سے ہوتی تھی کہ ہمارا امام جب مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا اور جمعے کے دن وہ غافل آدمی کہ جس کو جمعے کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی، یا وہ آدمی کہ جو اپنی دنیاوی کام کے اندر اتنا مصروف مشغول رہتا ہے کہ جس کو اگر جاتے ہوئے آدمی جا رہا ہے بھائی چلیے جمعہ پڑھ لیجیے، اچھا آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، وہ اگر فجر کی نماز مسجد کا یا نمازی ہوتا تھا تو اس کو امام کی تلاوت سے پتا ہوتا تھا کہ آج جمعہ۔ ہمارے ہاں ایک آدمی جو مکتبہ فقہ دیوبند سے تعلق رکھتا تھا، اور ہمارے کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے، تمام تر کے نظام کو پوری طریقے سے سمجھا اور سنا جا سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک بھی نہیں پا رہی ہے۔ وہ بہت بڑا عالم آدمی تھا اور بہت بڑے مدرسے میں مدرس۔ جب اس کو اللہ تعالی نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف کھینچا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا مطالعہ کیا تو مسلک حقہ کو جب اس نے قبول کیا اور دنیا کے خطباء میں ایک بڑا خطیب مانا جاتا ہے میڈیا کے اعتبار سے، مولانا عتیق الرحمان صاحب، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جاتے ہوئے جب پہنچا اور ایک جگہ میں مہمان کے اعتبار سے مہمان تھا، فجر کی نماز جمعے کے دن پڑھی، میں مسجد میں پہنچا، میرے علم کو، فضل کو اور میری اہمیت کو جانتے ہوئے پیش امام نے مجھے دعوت نماز پڑھانے کی دی۔ میں مصلی پہ کھڑا ہوا، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد جب میں نے تلاوت شروع کی، قرآن پڑھنے لگا تو پیچھے کھڑا ہوا بزرگ موئے نے کوئی دوسری سورت پڑھنی چاہیے تو وہ فوری طور پر کہتا ہے حامیم، کہتا ہے میں پھر تلاوت شروع کرتا ہوں، بزرگ پیچھے سے کہتا ہے حامیم۔ مجھے فوری طور پر دھیان آیا کہ اس بزرگ اور ان کے مکتبہ فقہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز فجر میں جمعے کے دن ان کا عمل ہے کہ یہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں، مجھے آگے بڑھنے نہ دیا، کہتے ہیں میرے مجبوراً جو ہے وہی سورت جو پیچھے سے وہ دہرا رہے تھے، میں نے اس سورت کی تلاوت شروع کی۔ ہمارا یہ عمل تھا، ہمارا عمل نماز کے تعین سے اتنا واسع اور مضبوط ہے کہ باہر سے آنے والا، ہمارے مکتبہ فکر کو جاننے والا آدمی ہمیں بیٹھے ہوئے تشہد کے اندر دیکھ کر بتلا سکتا ہے کہ ہم آخری تشہد میں ہیں یا پہلی تشہد۔ ہمارے ساتھ پیچھے آ کے ملنے والا آدمی اگر پہلی رکعت میں ہمارے ساتھ شامل ہوگا، اگر اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پڑھتے ہوئے حدیث نبوی کے مطابق نماز کو سیکھا ہوگا، وہ باہر سے آنے والا صف میں ملنے والا آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ امام صاحب پہلی رکعت کے اندر، جبکہ وہ اس وقت اس کے ساتھ شامل ہوا جب امام کھڑا ہوا۔ آپ کہیں گے کیسے مولوی صاحب؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت پڑھانے کے بعد تھوڑا سا رک کر اٹھتے تھے، اس کو جلسہ کہتا ہے۔ جب آپ کا امام سنت کے مطابق نماز پڑھائے گا اور جلسہ کر کے اٹھے گا، آنے والے مقتدی جس نے ہمارے ساتھ نماز زندگی پڑھی ہوگی اس کو پتا ہوگا یہ پہلی رکعت ہے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ شامل تیسری رکعت میں ہوتا ہے، اب چوتھی میں اس کو کھڑا ہونا ہے، تو اس کو یہ علم ہوگا کہ اب امام اٹھا ہے، یہ امام جو رک کر اٹھا ہے، جلسہ کر کے اٹھا ہے، یہ اس کی تیسری رکعت ہو سکتی ہے کیونکہ اتنی نماز گزر چکی ہے۔ ہماری نمازوں کی سنت کے مطابق پہچان ہوتی ہے۔ ہم جمعے میں جو قرأت کرتے ہیں لوگوں کی فقہ کے اندر کتابوں میں موجود ہے، اور میں نے ہمیشہ سے کہا ہے یہ دعویٰ نہیں کہ میں علم میں سب سے بڑا ہوں، یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا، لیکن ایک بات کہا کہ میں اتنا بھی انجان نہیں ہوں کہ فقہ کو جانتا نہیں۔ میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ سورہ معینہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی نماز میں جو تلاوت فرمایا کرتے تھے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کو پڑھا کرتے یا سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کو پڑھا کرتے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد کی سنت۔ جب بھی ہم اور آپ جمعے کی نماز کی تلاوت کریں تو ان صورتوں کے ساتھ تلاوت کریں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مطہرہ ہے۔ یہ بات بتا رہا تھا میں آپ کو کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اس کے بعد وہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت قرآن کرتا ہے اس کی منزل جس جگہ پہنچی پتہ نہیں میرے کتنے لوگ ہوں گے، کتنے ساتھی ہوں گے کہ جن کی اپنی اپنی جگہ منزل پہنچی ہوئی ہوگی۔ کتنے خوش قسمت آپ میں سے ہوں گے کہ قرآن کو ہر دن آپ پڑھتے ہوں گے اور منزل کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا ہے، ایک منزل میں، دوسری منزل میں، تیسری منزل میں نشانات رکھتے ہوں گے، تلاوت آپ کرتے ہوں گے۔ یہ آپ کے اندر فیض ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ تلاوت کرتے ہوں۔ اور اگر میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز جوانوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں اور مسلمانوں، اگر ہم منزل کے اعتبار سے ڈیلی قرآن کی تلاوت ہماری عادت نہیں ہے تو رب کا واسطہ عادت بنا لیجیے۔ کیوں؟ اس اللہ کے کلام کو پڑھنے سے رب سے بات ہوتی ہے۔ تمہارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ سے کلام کرے فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ، اس کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن کی تلاوت معمولی چیز نہیں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ عشر امثالها، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ولا تقولوا الف لام میم حرف بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف، یہ مت کہا کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے کلام سے پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ نہیں کہنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ یہ 3 حروف 30 نیکیاں آپ کو ملتی۔ مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کے دن جب جمعہ اس کے اوپر طلوع ہو تو وہ سورہ کہف پڑھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ اور جب اس کے بعد وہ مساجد کی طرف دھیان دے، نکلے، جمعہ پڑھنے کے لیے جائے تو وقت سے جائے۔ وہ حدیث جو میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی پیش کرنا چاہتا تھا، مسلم شریف سے، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بالغ آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد کے اندر تشریف لے جاتا ہے، ابھی تک امام نہیں، کوئی شخص نہیں، پہلے آنے والی ٹولی کو اللہ تعالی ایک بدن کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ ایک آدمی آپ کو دنیا پہلا
جو شخص آئے گا، پہلے جو داخل ہوتے ہیں، فَلَهُ بُدْنَ، اس کے لیے اجر بدن ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایک بقرہ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کو قربانی کا ثواب ملتا ہے، ایک دمبے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. وہ اقرن سینگوں والا. جاتے ہیں نا آپ قربانی کے دن نیچے گراؤنڈ میں، پیچھے سے جانور اتنا سا ہوتا ہے لیکن خریدنے والا چاہتا ہے یہ اس کے سینگ بڑے بڑے ہیں، دکھائی میں اتنا بڑا اچھا لگتا ہے، اور گئے خرید کے لے جاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو کئی دنوں تک سینگ جو ہے اپنے مکان کے سامنے لگا دیتے ہیں، بھائی میں نے اتنا. یہاں اخلاص کی بنیاد پر آپ آتے ہیں تو اس کو اس کا جو ہے ثواب ملتا ہے. فرمایا پھر اس کے بعد والے جو آتے ہیں اس کو دجاجہ مرغی کے ذبح کر مرغی کے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد والے کے لیے فرمایا انڈے تک کا ثواب ملتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ ثواب ہے آپ کے لیے. اور کس وقت تک یہ ثواب ملتا رہا ہے، کس ٹائم تک یہ ثواب ملتا رہتا ہے؟ جب تک کہ امام خطبے کے لیے ممبر پر تشریف نہ لائے. خطبے کے لیے ممبر پر امام تشریف نہ لائے، امام نہ آئے، اس وقت تک آپ کو یہ لکھنے والے ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں جو رجسٹر کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس وقت تک جتنے لوگ آپ تشریف لائے ہیں آپ کے پورے اعمال کو اپنے رجسٹر کے اندر لکھ لیا ہے. اب جو ہی امام ممبر پہ تشریف لائے آذان شروع ہوئی، ملائکہ نے اپنے دفاتر کو کلوز کر لیا. ملائکہ نے اپنے دفاتر کو کلوز کر لیا، بند کر لیا. اب وہ بھی بیٹھ گئے، وہ مخلوق خدا جو یہاں بیٹھی ہے آپ کو نہیں دکھائی دیتی، غیر مرئی ہے، وہ بھی اللہ کے احکام کو اچھی طریقے سے سنتی، وہ بھی اللہ کے قرآن کو سنتی، وہ بھی حدیث نبویہ کو سنتی، وہ بھی شریعت کے احکام کو سنتی اور اس کو عمل کرتی. اس کے بعد دفتر بند ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم جمعے کے دن جب بھی جو ہے نکلیں آئیں تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم پہلے ہیں. ایک بات درمیان کی، جمعے کے دن کے لیے لباس، ضروریات لباس خاص ہونا چاہیے. جمعے کو عام اعتبار سے جتنے لباسات کو ہم جو ہے پہنے عامل، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک جبہ مبارک تھا، اور اس جبہ کے گربان پر، اس کے دامن پر اور ہاتھ کے جو قفاز تھے اس کے اوپر ریشم لگا ہوا تھا. مسئلہ یہاں اچھی طریقے سے سمجھ، مسئلہ سمجھ. مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز نہیں ہے الا من عذر. کوئی ایسا عذر ہو کہ جس کی بنیاد پر اس کے جسم کے اوپر کوئی ایسی کھجلی یا ایسا نظام یا کوئی سسٹم نکلا ہوا ہو تو اس کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے آپ جو ہے پہن سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنارہ ایک کپڑا سے، کپڑا کا دامن ہو، اس کا چاک ہو، جو گرمان ہو یا اس کے قفاز ہوں، اس سے منع نہیں فرمایا. فرمایا الا ثلاثۃ اسبوع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے مردوں کے لیے ریشم کو حرام قرار دیتا ہوں الا ثلاثۃ اسبوع، مگر 3 انگل کے برابر اگر کسی جگہ لگا ہوا ہے تو جائز ہے. 3 اسبوع کے برابر، 3 اسبوع سے کم. یہ صحیح روایت ہے اللہ کے نبی جناب نے. اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جب جبہ دیکھا جو بات کہنا چاہتا تھا، باب کتاب اللباس کی طرف نکل گئی، باب اس در تھی بات.
وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبہ مبارک کو دو مقام پر زیادہ پہنا کرتے تھے. کہا کون سے دو مقام؟ کہا ایک مقام تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب باہر سے کوئی قافلہ آتا، لوگ آتے جو آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلہ کے اعتبار سے ملتے، اسلام اور محاسن اسلام سیکھتے، یا اسلام اور محاسن اسلام پر کوئی ان کا اشکال ہوتا وہ کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دفیع بیان فرماتے. جب اس قافلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے جاتے تھے تو یہ جبہ زیب تن کیا کرتے تھے. پتہ چلا کہ لباس میں انسان کو مختصاً ہونا چاہیے. تمہارے اسلام نے یا ہمارے اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا قطعیہ طور پر کہ ہمارا لباس صاف ستھرا اور اچھا اور بہتر اور مختصن نہ ہو. ایسا شریعت اسلامیہ میں نہیں. اور فرماتی ہے کہ دوسرا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمعے کے دن پہنا کرتے تھے. خاص تھا کہ جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف و شفاف خوبصورت قسم کا بہتر لباس پہنتے تھے. اور جمعے کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے. خوشبو تو آپ عام اعتبار سے بھی لگایا کرتے تھے. خود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پسینہ مبارک میں متعر تھا، اور اتنا متعر تھا، اتنا خوشبودار تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواج مطہرات اس کو پسینے کو اپنی جو ہے شیشیوں کے اندر بند کر لیا کرتی تھی. حدیث موجود ہے محاسن کے اندر، شمائل کے اندر. یہ اللہ کے نبی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود خوشبو لگایا کرتے تھے. ان تمام روایات سے ایک چیز اور تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 3 چیزوں کا حکم صادر فرمایا: غسل کرنا، مسواک کرنا اور طیب لگانا. یہ حدیث الگ سے مستقل حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے. مسواک عام اعتبار سے بھی آپ سے بات کیا آتی، اور اتنا آپ نے مسواک کے متعلق اتنی تاخیر کی ہے، اور فہم کی طہارت اور منہ کی طہارت کے لیے اتنی تاخیر کی ہے، جس کے متعلق فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے: لولا ان شق علی امتی لامرت بالسواق مع كل وضوء. اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ مانتا تو ہر وضو کے ساتھ اس کو مسواک کرنے کا حکم صادر فرما دیں. یعنی نماز کو، مسواک کو وجوب اور فروض کے درجے میں داخل کر لیں. یہ بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور ہمیں چاہیے، اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے منہ کو صاف رکھیں. یہ نہیں کہ ہم آ رہے ہیں، آتے آتے ہمیں جو ہے اپنا خیال جو ہے برا آیا، اور ہم ابھی جو ہے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اسی وقت باہر ہم نے اپنی سگریٹ ڈالی ہے اور آپ آ کے صف کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے وہ چیز تو ناجائز ہے، حرام ہے، جس درجے میں شامل ہے اس کو الگ، لیکن جو یہاں ایذا اور تکلیف کا مسئلہ بنتا ہے یہ ہم اور آپ اس سے مخفی نہیں ہے. واللہ وہ جو آدمی اس کو پیتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ آدمی جو نہیں پیتا ہے اس کے لیے اتنی بڑی پریشانی ہے کہ الٹی تک کا معاملہ اس کے ساتھ بن سکتا ہے. کتنی برائی پر بنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فہم طہارت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے ان کے مہمان بنے، ان کے ہاں رکے، وہ میزبان تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جو چھت پر مشتمل تھا، اس کے پہلے وہ اس چھت میں رہے، جو ان کو اچانک خیال آیا دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر والی چھت میں تھے، ہم نیچے والا، آپ اوپر کبھی ہم چل رہے ہوں گے آج ایسا نہ ہو حاشا اللہ سر کے اعتبار سے آپ جو ہے آ جائیں، یہ ہم برداشت نہیں کرتے. اوپر والی چھت میں کھانا بھیجتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکا کر. جب کھانا بھیجتے تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے، اور تناول فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب پلیٹ میں کھانا بچ جاتا تو واپس کر دیتے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں اور ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک انتظار کرتے کھانا کھانے کے لیے کہ جب تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے رقابی واپس آ جائے، برتن واپس آ جائے.
کیوں یہ انتظار کرتے؟ کہا اس لیے انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیجیں گے، کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا ہم شفا کے اعتبار سے کھائیں گے، اور کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے کھانا اٹھا کر وہ کھاتے تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ محبت تھا صحابہ کرام سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھا کہ یہ ایسے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کھانا واپس بھیج دیا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک دن کھانا میں نے بھیجا اور کھانا حسب دستور بھیجا، اس پہ کچا لہسن پیاز کٹا ہوا ہم نے رکھا ہوا تھا وہ بھی دے دی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان اور اسی طریقے سے دوسری جو چیزیں ہیں کبیر وغیرہ کھانے والے جتنے ساتھی ہیں وہ نبی علیہ السلام کے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنے والے ہم اس کی طرف ذرا توجہ دیں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ کہتے ہیں جب کھانا واپس آ گیا ہم نے نشانات انگلیاں دیکھنے کی کوشش کیا کہ اس کو ٹچ نہیں کیا ہوا تھا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں نے بھاگا ہوا زینی کی طرف گیا، میں نے اوپر پہنچا اور سراپا ایک لفظ استعمال کرتے تھے صحابہ کرام وہ لفظ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی۔ کیا کہتے تھے؟ بچہ جتنا مرضی بہتر بن جائے نا باپ نہیں بن سکتا ہے، باپ کا مقام بڑا ہے۔ بیوی کتنی اچھی ہو جائے درجہ ماں نہیں رکھ سکتی، ماں کا مقام ماں کا ہے۔ ان دونوں کو جمع کرتے تھے، دونوں کو جمع کرتے تھے، صحابہ جمع کرتے تھے، کہتے تھے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہے شادی ہے رسول کی شریعت کو جانے دو، جنازہ ہے رسول کی شریعت کو جانے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشی اور غمی ہم دونوں میں چھوڑ دیتے، دونوں میں ترک۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ نہیں کہ میں مسلک حق اہل الحدیث سے تعلق رکھتا ہوں اور باقی مسالک کے متعلق میرے اندر کینہ اور کھپڑ اور بغض بھر کے رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں، ممبر رسول پر۔ لیکن انتہائی دکھ ہوتا ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں کا جن پہ ہم نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو 1 منٹ بھی نہیں لگاتے۔ ہمارا مولوی 1 منٹ بھی نہیں لگاتا۔ میں ایک جنازے میں شامل تھا، میں نے مولویوں سے کہا، میں نے کہا مولویوں یا میں آپ پر دعا پڑھوں جو نبی علیہ السلام نے دعائیں پڑھی ہیں، یا آپ مجھ پر پڑھو۔ اور گھڑی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دعاؤں کو ادا کرتے کرتے جملہ کے اعتبار سے ٹائم بھی نہ لگے۔ میں بھی پڑھتا ہوں اللہم اغفر لحینا و میتنا، آپ بھی پڑھیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، میں بھی پڑھتا ہوں۔ جتنی دعائیں نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں پتہ چلے گا کتنا ٹائم لگا ہے۔ سورہ فاتحہ تو چلو اختلافی مسائل کے اندر ہے، کیونکہ جس کو نماز کہا وہ ہے آپ کے نزدیک اختلاف۔ جس کو کہا نا صلاۃ جنازہ کہتے ہیں نا، صلاۃ جنازہ کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ جنازہ کریں گے نا، صلاۃ جنازہ کہتے ہیں نا، تو صلاۃ ہی کو تقسیم تو اللہ نے کیا ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان۔ نماز کہا قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے بین و بین عبدی، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ سبحانہ وتعالی حمدنی عبدی۔ نماز ہی سورہ فاتحہ کو کہا ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو تقسیم کیا، نماز کو تقسیم کیا۔ جب نماز کو تقسیم کیا تو نماز جو بیان کی نبی علیہ السلام نے اس کو سورہ فاتحہ کو بیان کیا۔ اس کو آپ اختلافی رہنے دو، میں نہیں
لیکن باقی چیزیں بھی اس طریقے سے ہم اللہ کی قسم نہیں کرتے. میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن انتہائی حساس طریقے سے تیاری کیا کرتے تھے، تشریف لایا کرتے تھے، اور صاف ستھرا اعتبار سے آپ تشریف لایا کرتے تھے. آپ کی مسواک مشہور، یہاں تک کہ آخری مراحل، آخری دن، آخری لمحات، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میں گھر کے اندر داخل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے ہاتھ میں مسواک دیکھی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اشارے سے مسواک کی طرف اشارہ کیا. کہتی ہیں میں نے اپنے ہاتھ والی مسواک آپ کو دے دی، میں نے دے دی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ مسواک اپنے منہ میں رکھی، لیکن مسواک چبائی ہوئی نہیں تھی. مسواک چبائی ہوئی نہیں تھی، ابھی بالکل ٹہنی شاخ جیسے ہم مسواک لاتے ہیں، پیلو کی لائیے، آپ دوسری لائیے، تیسری لائیے، آروں کی لائیے، اور جس چیز کی آپ مسواک استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی مسواک ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار میٹھے درخت پیدا کیے ہیں، ان کے اندر مسواکوں کی مادہ پیدا کیا ہے، ہم جہاں چاہیں وہاں ادا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں واپس فرمائی آپ علیہ السلام نے اور اشارہ فرمایا کہ اس کو چبا کے دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی اما عائشہ کہتی ہیں کہ آخری ٹائم پر اللہ نے میرے تھوک کو اور آپ کے تھوک کو ایک ساتھ ملا دیا. میں نے چبا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چبی ہوئی مسواک کو دھونے کے بغیر ہی استعمال فرمایا. یہ محبت ہے نبی علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ. صحیح حدیث ہے، کہانا نہیں، قصہ نہیں، جامعہ روایت. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے طہارت کی طرف توجہ رکھتے تھے جس کا ہم نہیں توجہ رکھتے.